السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں یوں ہی خرید کر استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں۔ فیضان شاہ کا رشتہ ٹھکرا کر اس نے اپنے کزن سے شادی کی تھی جو فیضان شاہ کا ملازم تھا۔ منگنی کے بعد اس کا کزن اسے شاپنگ کے بہانے فیضان شاہ کے فارم ہاؤس پر لے گیا اور چند لاکھ میں اسے فروخت کر دیا۔ گھر آ کر سب کو کہا کہ وہ بھاگ گئی، پر میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، واپس گھر چلی جاؤ۔ اگلے لمحے وہ واپس اپنے گھر گئی، پر گھر والوں نے دھتکارتے ہوئے رات گھر سے نکال دیا۔ وہ سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی جب زمان نے اسے بازو سے کھینچتے کھڑا کیا۔ پھر کتنا سمجھایا تھا تمہیں، مگر تمہیں تو میری باتوں پر یقین ہی نہیں تھا۔ اب دیکھو چچا نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ ان کو تم سے زیادہ اس لڑکے پہ یقین تھا۔ رہی بات فیضان شاہ کی، تو وہ تم سے صرف بدلہ لے رہا تھا۔ مائدہ، سمجھنے کی کوشش کرو، تم دنیا کو کیوں نہیں سمجھ پاتی؟ زمان اب تو میرا کسی پہ بھروسہ کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا۔ دیکھو میرا کیا حال کر دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا کزن جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے وہی مجھے دھوکہ دے گا۔ میں جانتی ہوں فیضان شاہ کے لیے میں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ صرف مجھ سے بدلہ لے رہا تھا اس کا رشتہ ٹھکرا دینے کا، مگر روحان وہ تو مجھے جانتا تھا نا، وہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا۔ پھر اس نے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ اتنا کہتے ہی مائدہ موٹر سائیکل چلاتے ہوئے زمان کے کندھے پر سر رکھتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چلو تم میرے گھر چلو، تمہیں کوئی قبول نہیں کر رہا، تم میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ابھی بھی کھلے ہیں۔ نہیں زمان، تم مجھے یہاں پر کہیں اولڈ ہاؤس میں یا یتیم خانے میں چھوڑ دو، میں کسی کے گھر جا کر اس پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ مائدہ، نہ تم کل مجھ پر بوجھ تھی اور نہ ہی آج، تم میری سب سے بہترین دوست ہو، وہ دوست جس سے میں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ مانگا، اس نے ہنستے ہوئے میرا ساتھ دیا۔ آج اگر تم پہ مشکل وقت ہے تو کیا میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا؟ مگر زمان تائی جان، وہ تو مجھے کبھی قبول نہیں کریں گی، یہ تمہاری سوچ ہے۔ مائدہ، میں نہیں جانتا کہ کس نے تمہارے دماغ میں یہ خرافات بھرے ہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میری اماں تمہیں بہت پسند کرتی ہیں اور تمہیں گھر پا کر بہت خوش ہوں گی۔ تم ایک مرتبہ چلو تو صحیح۔ مگر زمان نہیں جانتا تھا کہ حالات بدل چکے ہیں۔ اب مائدہ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی اور خرید و فروخت کا سامان بن چکی تھی۔ اماں دیکھو کون آیا ہے۔ ارے کون آ گیا؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ تم تو ایسے شور مچا رہے ہو جیسے کوئی وائس پریزیڈنٹ ہمارے گھر آ گیا ہو۔ اماں، مائدہ آئی ہے۔ کیوں لے کر آئے ہو تم اس کو؟ زبیدہ بیگم زمان سے کرخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ چھوڑ آؤ، جہاں سے بھی لے کر آئے ہو اس کو، میں اس کو ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ لے جاؤ اس بد کردار لڑکی کو، جس کا وجود ہی خرید و فروخت کی زینت بن گیا ہو، جس کا شوہر ہی اس پر الزام لگا رہا ہو کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تائی جان، روحان نے جھوٹ بولا تھا سب سے، میں کہیں نہیں بھاگی تھی، بلکہ اس نے مجھے فیضان شاہ کو بیچ دیا تھا۔ تائی جان، میرا یقین کریں، وہ لڑکی جس نے کبھی اونچی آواز کسی کی برداشت نہیں کی تھی، آج اپنے کردار پر لگے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی تائی جان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ اماں، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس کو روحان نے فیضان شاہ کے آگے بیچ دیا تھا، مگر فیضان شاہ نے اس کی جان بخش دی۔ اب جانتی تو ہیں مائدہ جھوٹ نہیں بولتی، پھر اب کیوں اس جھوٹ پر الزام لگا رہی ہیں؟ کم از کم اس کی بات کا یقین تو کر سکتی ہیں نا؟ نہیں، مجھے کسی کی بات کا یقین نہیں ہے، اور اس لڑکی کا تو بالکل نہیں۔ جیسی ماں ویسی بیٹی۔ تائی جان، بس بہت ہوا، اب میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میرا کردار کیا ہے یہ میرا رب اور میں بہت اچھے سے جانتے ہیں، مجھے آپ کو صفائی دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر آج کے بعد اگر میری ماں کے اوپر اٹھائی گئی انگلی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ اتنا کہتے ہوئی وہ بھرائی آنکھوں سے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اسے اب وہاں پر کھڑے ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ ایک منٹ بھی مزید وہاں پر کھڑے ہو کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ اپنے لیے کوئی پناہ گاہ ڈھونڈنا چاہتی تھی، جہاں پر وہ رہ سکتی، جہاں پر اسے سر چھپانے کے لیے جگہ مل جاتی۔ وہ بھی باہر نکل ہی رہی تھی کہ زمان بھی اس کے پیچھے پیچھے نکلا۔ مائدہ رکو، میری بات سنو مائدہ۔ زمان بس، یہ میرے ہاتھ جڑے دیکھو، مجھے اب کوئی مزید جھوٹی تسلی مت دینا۔ مجھے تمہارا یا کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں اکیلے زندگی گزار سکتی ہوں، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اور تم بھلا مجھے کیوں پروٹیکٹ کر رہے ہو؟ تمہاری اماں تو مجھ سے سخت نفرت کرتی ہیں، تم اپنی اماں کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ مائدہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اماں غلط کر رہی ہیں، اور میں غلط کا ساتھ کیسے دے سکتا ہوں؟ زمان، اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ عزت، نہ مان سمان، پھر اب تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مجھ سے اب تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ ایک رات صرف۔ مائدہ شٹ اپ، مجھے امید نہیں تھی تم میرے بارے میں اتنا گندا سوچتی ہو۔ میرے لیے تم سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہو، تم میری دوست ہو، میں کبھی تمہارے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، اور تم نے کیسے میرے بارے میں ایسا سوچ لیا؟ مائدہ کو بھی اپنے الفاظ پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ وہ زمان سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر نہیں مانگ پا رہی تھی، کیونکہ وہ زمان کا دل بہت برے طریقے سے دکھا چکی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے زمان سے معافی مانگے، اس لیے خاموشی سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی، اور زمان اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ زمان نے بھی اس مرتبہ مائدہ کو روکا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ مائدہ اب نہیں رکے گی، مگر وہ اس کو اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا تاکہ اس کی حفاظت کر سکے، اور وہ جہاں جانا چاہتی ہے اس کے مقام تک اس کو پہنچا سکے۔ سفر بھی بہت لمبا تھا جو مائدہ کو اکیلے طے کرنا تھا۔ وہ یہی سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی کہ وہ اکیلی کیا کرے گی۔ یہ دنیا بہت سخت ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں اور کسی پر بھروسہ کرے گی، یہاں تو اپنے دغا دے گئے، کسی غیر پر بھروسہ کر کے وہ کیسے جیے گی؟ اس زندگی میں تو اب وہ کبھی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکے گی۔ وہ ایک یتیم خانے میں پہنچی جہاں ایک لڑکی کاؤنٹر پر بیٹھی تھی۔ مجھے یہاں پر رہنا ہے، سامنے بیٹھی عورت نے مائدہ کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کون ہو تم اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ میں اکیلی ہوں اور میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، مجھے یہاں رہنے کے لیے جگہ چاہیے، اگر آپ کے پاس میرے لیے کوئی جگہ ہے تو بتا دیں۔ اس عورت نے مائدہ کو حیرت سے دیکھا تھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگی، ٹھیک ہے، چلو میں تمہیں کمرہ دکھا دیتی ہوں۔ مائدہ نے کمرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کے گھر کا کمرہ عالیشان تو نہیں تھا، مگر اس کمرے سے صاف ستھرا تھا، اور وہ اپنے کمرے کو بہت یاد کر رہی تھی، مگر اب اس کی مجبوری تھی کہ اس کو وہاں پر ہی رہنا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ بھی تو نہیں تھی جہاں پر وہ رہ سکتی، کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ زمان نے جب دیکھا کہ مائدہ اندر جا چکی ہے تو وہ بھی الٹے قدموں واپس آ گیا۔ مائدہ کمرے کی کھڑکی میں کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے ماضی کی یادوں میں چلی گئی۔ اماں، اماں، نہیں اماں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اماں واپس آ جاؤ نا، ایک بار آ کر دیکھو تو تمہاری بیٹی کتنی تکلیف میں ہے، دیکھو نا اماں۔ مائدہ کیا ہوا؟ مائدہ آنکھیں کھولو بیٹا۔ نہیں، ایک چیخ کے ساتھ اس کی آنکھ کھلی تھی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چہرہ پورا پسینے سے شرابور تھا اور وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مائدہ کیا ہوا میری جان؟ دادی، وہ اماں میرے خواب میں آئی تھیں اور پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئیں۔ وہ ہر روز میرے خواب میں آتی ہیں، ہر روز میں اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہوں اور ہر روز وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ میں کیسے تمہیں تسلی دوں، میں کس طرح تمہیں حوصلہ دوں کہ تمہاری ماں تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، اس کی اپنی زندگی زیادہ عزیز تھی۔ اب بس تم بھی صبر کر لو، کہیں یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اب تمہاری ماں کبھی واپس نہیں آئے گی، وہ دوسری جگہ پر شادی کر چکی ہے۔ اس نے تمہارے ابا سے طلاق ہی اس لیے لی تھی کیونکہ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ مگر دادی، وہ مجھ سے پہلے بھی تو یہ سب کر سکتی تھی، میری پیدائش کے بعد ہی انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ وہ نہیں جانتی تھی ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ بیٹی، یہی تمہارا نصیب تھا، اس کو قبول کر لو،
تو تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ مائدہ مائدہ اٹھ جاؤ، فیضان شاہ کے گھر جانا ہے۔ جانتی ہو نا آج تمہارا پہلا دن ہے نوکری کا، پہلے دن ہی لیٹ جاؤ گی تو صاحب کو غصہ آ جائے گا اور وہ تمہیں پہلے دن ہی کام سے نکال دیں گے، اور میں اکیلا بھی اتنا نہیں کما سکتا کہ اس گھر کے خرچ اور اخراجات اٹھا سکوں۔ ایک تو اس لڑکے کو نہ جانے پیسوں کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں، اپنی جوان بیٹی ہے، اتنی شرم نہیں کر رہا کہ اب اس کی کمائی کھائے گا۔ گاؤں والوں کو پتہ چلا تو وہ تھوکیں گے۔ تو اماں، اب میں کیا کروں؟ خرچے اخراجات ہی اتنے بڑھ گئے ہیں، تم سے تو کوئی اب کام ہوتا نہیں، اور اکیلا میں اتنا کما نہیں سکتا۔ شکر ادا کرو کہ فیضان شاہ نے مجھ پر ترس کھا کر اس کو کام پر رکھ لیا ہے، اور پھر بہتر ہی ہے نا، گھر کے کام کاج بھی ہوتے رہیں گے، کل کو اس کی شادی بھی تو کرنی ہے، اگر یہ بھی اپنی ماں کی طرح نکلی تو۔ مائدہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے باپ کے طعنے سن رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کی غلطی کی سزا بھی اسے ہی بھگتنا ہوگی۔ اس کی ماں نے جو کیا اس کا بدلہ اسی کو چکانا ہوگا۔ فیضان شاہ کے گھر میں قدم رکھتے ہی اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اتنا بڑا گھر تو آج تک اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ منہ کھولے اپنے دھیان چلتی جا رہی تھی، یہ دیکھ کے بغیر کہ سامنے سے فیضان شاہ اپنے فون میں گم اسی کی طرف آ رہا تھا۔ اچانک سے کسی ٹکراؤ کے ساتھ وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہائے اللہ، میرا سر پھاڑ دیا، انسان ہو کے پہاڑ، ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی چٹان کے ساتھ سر پھوڑ دیا ہو۔ دھیان سے دیکھ کر نہیں چل سکتے کیا؟ اندھے ہو؟ آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ فیضان شاہ نے اس چھوٹی سی نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ آج تک اس کے گھر والوں میں بھی اتنی جرت نہیں کی تھی اس کے سامنے بولنے کی، اور وہ کل کی لڑکی چھٹانک بھر کس طرح اس کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ مگر فیضان شاہ کو اس کی باتیں مزہ دے رہی تھیں۔ اگر کوئی فیضان شاہ کو اس حالت میں دیکھ لیتا تو غش کھا جاتا، کیونکہ فیضان شاہ کسی کی کوئی فضول بات نہیں سنتا تھا، پھر چاہے اس کا باپ ہی اس کے سامنے کیوں نہ کھڑا ہو۔ بدتمیز بد تہذیب انسان معافی ہی مانگ لیتا ہے، مگر تمہارے بڑوں نے لگتا ہے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ اتنا پڑھا لکھا لیا، اتنا امیر گھر بنا لیا، مگر تھوڑی سی تمیز نہ سکھا سکے۔ مائدہ، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ فیضان صاحب ہیں، ان کی بے عزتی کر رہی ہو، فوری طور پر معافی مانگو۔ نہیں ابا، میں اس انسان سے معافی نہیں مانگوں گی، ایک تو اس کی غلطی، اس پر معافی بھی میں مانگوں؟ میں اس شخص سے کسی صورت معافی نہیں مانگوں گی۔ فیضان شاہ کو اس چھوٹی سی لڑکی کو خودداری بہت پسند آئی تھی۔ چچا رہنے دو، مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بچی ہے، ابھی سیکھ جائے گی۔ اتنا کہتے ہی وہ ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اپنے ساتھ میری بھی نوکری سے ہاتھ دھلواؤ گی؟ ابا، وہ بدتمیز شخص جس سے آپ ڈر رہے ہیں، میری تو جوتی بھی اس کو نہ بلائے۔ میں اس کے گھر کام نہیں کر سکتی، میں ہرگز اس کے گھر کام نہیں کروں گی۔ مائدہ، کام تو تمہیں کرنا ہوگا، اور یہی گھر ہے جہاں تم کام کرو گی۔ اتنا کہہ کر مائدہ کا باپ وہاں سے چلا گیا تھا، اور مائدہ دل میں عزم کیے بیٹھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ یہاں کام نہیں کرے گی۔ وہ ہر طرف نظریں گھما کر دیکھ رہا تھا کہ شاید وہ پری پیکر کہیں دکھائی دے دے، مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اکرم چچا، آج وہ آپ کی بیٹی نہیں آئی؟ جی صاحب، آج نہیں آئی، وہ ڈر رہی تھی کہ کہیں آپ اس کو نوکری سے نہ نکال دیں کل کی بدتمیزی کی وجہ سے۔ ہاں، یہ بات ہے، فیضان دل میں سوچ کر رہ گیا تھا کہ وہ ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے، ڈرانے والوں میں سے ہے۔ اچھا خیر، کل آپ اس کو لے کر آئیں، میں اس سے بات کروں گا اور سمجھاؤں گا کہ ایسے نہ کرے، کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، بھلا کام سے کیا انکار، اور محنت میں کیسی شرم۔ صاحب، یہی بات تو میں اسے سمجھاتا ہوں، مگر اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ خیر، میں اسے کہوں گا کہ وہ کل آپ سے آ کر ضرور ملے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی بات تو وہ ضرور مان جائے گی۔ روحان، ابا مجھے فیضان شاہ کے گھر کام پر لگوانا چاہتے ہیں، تم کب رشتہ بھیجو گے؟ چاچی سے کہو نا وہ رشتہ بھیج دیں۔ میری جان، میں ضرور اماں سے بات کروں گا، مگر تم تو ان کی عادت کو جانتی ہو نا۔
اتنی جلدی وہ اس رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ اس پر تمہاری ماں کا اس گھر سے بھاگ جانا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ خیر، میں پھر بھی اماں سے بات کروں گا۔ روحان، تم بار بار میری اماں کو اندر کیوں لے آتے ہو؟ تم جانتے ہو نا میرا تو کوئی قصور نہیں، پھر کیوں بار بار مجھے اس بات کے تانے دیتے ہو؟ جب سے تم مجھے اس بات کے تانے دیتے ہو مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے، مجھے برا لگتا ہے۔ تو تم باقی سب کی طرح مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہو؟ ارے نہیں نہیں میری جان، میں نے ایسا کب کہا؟ تم فکر مت کرو، میں اماں سے بات کروں گا نا۔ اور اب اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مل ہی گئے ہیں تو کوئی پیار محبت کی بات کر لیتے ہیں۔ پھر تمہارے ابا نے بھی آ جانا ہے اور وہ ہمیں اکٹھے بات نہیں کرنے دیں گے۔ روحان، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ ارے اب پھر سے وہی باتیں، تم ایسی باتیں کر کے مجھے بیزار کر دیتی ہو۔ میرا جی نہیں چاہتا پھر تم سے بات کرنے کو اور نہ ہی تم سے ملنے کو۔ پھر کہتی ہو کہ میں تم سے ملاقات نہیں کرتا، تم سے پیار نہیں کرتا۔ اپنی حرکتیں تو دیکھو، اب بس بھی کرو، اس بات کو چھوڑ بھی دو۔ روحان مائدہ کا چچا زاد کزن تھا اور مائدہ سے محبت بھی کرتا تھا، مگر مائدہ جب جب شادی کا ذکر کرتی تو روحان ایسے ہی غصہ کرنے لگ جاتا تھا۔ نہ جانے روحان کو اس بات سے کیا چڑ تھی۔ مائدہ اکثر سوچ کر رہ جاتی کہ شاید روحان اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بس اس سے پیار کے دعوے کر رہا ہے۔ تو دوسری طرف روحان جینے مرنے کی قسمیں بھی کھا لیتا تھا، جس سے مائدہ ہر وقت کنفیوز رہتی تھی۔ مائدہ دن بدن روحان کی محبت میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہی محبت اسے رسوا کرے گی، یہی محبت اس کو بیار و مددگار کر دے گی، جس پر وہ اتنا بھروسہ کر رہی ہے، مان کر رہی ہے، بہت سے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا۔ مائدہ، او مائدہ، کہاں رہ گئی ہو؟ آئی دادی۔ اچھا روحان، میں کل ملوں گی تم سے، اب دادی نیچے بلا رہی ہیں، تم اپنی اماں سے بات ضرور کرنا، اور ہاں، اپنا بہت خیال رکھنا۔ مائدہ اور روحان کی چھت ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی، ساتھ ساتھ گھر ہونے کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے بآسانی ملاقات کر لیتے تھے۔ روحان کی ماں سلمہ بیگم کو مائدہ بالکل پسند نہیں تھی، تبھی مائدہ ان کے گھر کم کم ہی جایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مائدہ کو عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا کہ کہیں روحان اس سے شادی سے انکار نہ کر دے، کہیں اس کی ماں مائدہ سے شادی پر اعتراض نہ اٹھا لیں۔ ابا، کھانا کھا لو، پھر کہو گے دوبارہ گرم کر کے دو، تو مجھے پڑوسن کا سوٹ سلائی کرنا ہے، میں بار بار نہیں اٹھ سکتی۔ دیکھ رہی ہے اماں کتنی زبان چل رہی ہے، اپنی ماں کی طرح اس کی بھی۔ خود تو دفع ہو گئی، اس کمبخت کو میرے سر پر چھوڑ گئی، بھلا اس منحوس کو بھی ساتھ لے جاتی۔ بس بھی کر دیا کر اکرم، کیوں بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا رہتا ہے؟ اس کی جان بخش بھی دیا کر، ہر وقت اس پر تانے کستا رہتا ہے۔ بھلا اس کا کیا قصور؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اماں، مجھے اس کی شکل دیکھ دیکھ کر بیزاری ہوتی ہے۔ میں جب جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس کی ماں کی بے وفائی یاد آتی ہے۔ ابا، بے وفا تو میری ماں تھی، مگر تم نے مجھے بنا رکھا ہے۔ آخر میرا کیا قصور ہے؟ کیوں تم میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے رہتے ہو؟ کاش تم اس بات کو سمجھ سکتے کہ مجھے تمہاری اور اماں کی کتنی سخت ضرورت تھی، مگر تم دونوں نے میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب مجھے تم لوگوں کی ضرورت تھی تو تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے پاس نہیں تھا۔ تم اپنی نفرت میں مجھ سے دور رہے اور وہ اپنی عاشقی میں مجھ سے بے خبر رہی۔ کبھی سوچا ہے تم دونوں اپنے رب کو کیا جواب دو گے؟ مگر خیر، تم دونوں کو اس سب سے کیا، میں تو ایک فالتو سی چیز ہوں جس کو اس دنیا میں لا کر تم دونوں کو ہی بوجھ محسوس ہونے لگی ہوں۔ فکر نہیں کرو، عنقریب تمہارا یہ بوجھ بھی اتر جائے گا۔ روحان اپنی ماں سے بات کرنے والا ہے میرے رشتے کی، اور عنقریب وہ رشتہ لے کر بھی آئیں گے، بس تم ہاں کر دینا اور اپنے بوجھ کو اپنے سر سے اتار دینا، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ مائدہ اپنی بھڑاس نکال کر روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹ کر رونے لگی، اور یہ سوچنے لگی کہ اس کا کیا قصور ہے
کیوں بیجا اس پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ اتنی بے بس ہے کہ کچھ کر بھی نہیں پا رہی؟ اماں، اس کو کہہ دینا صبح تیار رہے۔ فیضان شاہ نے کہا ہے کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتا ہے، اور اب میری نوکری کا سوال ہے۔ اگر یہ نہ گئی تو میری بھی نوکری چھوٹ جائے گی، اور اگر نوکری چھوٹ گئی تو اس گھر میں فاقے ہونے لگیں گے، اور اگر یہ چاہتی ہے کہ فاقہ نہ ہو تو صبح چپ چاپ میرے ساتھ وہاں چلے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے۔ جس طرح میرے سامنے زبان چلاتی ہے، فیضان شاہ کے سامنے نہ چلائے، کیونکہ وہ فیضان شاہ ہے، کسی کی کوئی فضول بات نہیں سنتا۔ شکر ادا کرے کہ اس کی پہلی باتوں پر اس نے اسے معافی دے دی، ورنہ میری بھی نوکری جاتی۔ اچھا اچھا، اب تو کھانا کھا، چپ کر کے سو جا، میں کروں گی بات اس سے صبح، وہ تیار ہو جائے گی، اور تو کوشش کرنا کہ اس سے کوئی بات نہ کرے۔ مائدہ، او مائدہ، اٹھ جاؤ بیٹا، میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں صبح اس کے ساتھ کام پر بھیجوں گی۔ میری جان اٹھ جا، دادی کی لاج رکھ لے۔ میری تو علاج آج تک کسی نے نہ رکھی دادی، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں، مگر پھر بھی ہر مرتبہ کسی سے مجھے ایسی ہی باتیں سننے کو ملتی ہیں، جیسے اماں کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ بھاگ جاؤ گھر سے۔ ہاں ہاں ہاں، چل جھلی، صبح صبح دادی سے مستیاں کر رہی ہے، چل میری دھی، اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لے، میں تیرے لیے ناشتہ لگاتی ہوں۔ وہ اپنے دھیان کام کر رہی تھی جب فیضان شاہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کام کرتے کرتے اوپر کی طرف دیکھا تو کافی حیران ہوئی، اور پھر اس کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرنے لگی۔ ابھی وہ آگے بڑھنے ہی والی تھی جب اس کی کلائی فیضان شاہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ فیضان کا مائدہ کا ہاتھ پکڑنا ہی تھا کہ مائدہ کا دوسرا ہاتھ اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ میں غریب ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ تم نے مجھے سمجھ کے رکھا ہے، اس لیے ابا کو بار بار دھمکی دے رہے تھے کہ وہ مجھے نہ لے کر آئے تو اس کو کام سے نکال دوں گا۔ یاد رکھنا کہ رزق اللہ کی ذات دیتی ہے، تم نہیں۔ اگر میرے باپ کا رزق اس گھر میں لکھا ہے تو تم کیا، تمہارے گھر کا کوئی فرد بھی اسے اس گھر سے نہیں نکال سکتا، اور اگر نہیں لکھا تو تم جیسا شخص بھی میرے ابا کو اس گھر میں کام نہیں دلوا سکتا۔ آئندہ کے بعد کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑنے سے پہلے اس تھپڑ کو یاد ضرور کر لینا۔ امید کرتی ہوں کہ احتیاط ہی برتو گے۔ اتنا کہہ کر مائدہ تو وہاں سے چلی گئی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر گئی ہے۔ فیضان شاہ کوئی عام انسان نہیں تھا جس سے مائدہ دشمنی مول لے بیٹھی تھی۔ اکرم چچا، جی صاحب حکم کریں۔ تمہاری بیٹی جوان ہو گئی ہے، تمہیں نہیں لگتا کہ اب اس کے ہاتھ پیلے کر دینے چاہیے؟ جی صاحب، شادی تو کرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی اچھا رشتہ ملے تو۔ اپنی بیٹی بیاہنا کون سا آسان کام ہے؟ میرا ایک بھتیجا ہے، وہ اس کے لیے رشتہ لے کر آنا چاہتا ہے، بس اسی کا انتظار کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد وہ رشتہ لے کر آئے تو اپنے فرض سے ادا ہو جاؤں۔ چچا، کسی بھی رشتے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی بیٹی کی شادی کی تیاری کرو، میں کروں گا تمہاری بیٹی سے شادی۔ اکرم کو لگا تھا کہ اس نے جو بھی سنا ہے غلط سنا ہے، یہ کوئی دھوکہ ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ فیضان شاہ خود اس کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیج رہا تھا، اور یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ مگر صاحب، آپ سے شادی، میں اس قابل نہیں کہ آپ کے برابر ہو سکوں، آپ کی امیدوں پر پورا اتر سکوں۔ یہ شادی میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ چچا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، الحمدللہ میرے گھر میں خدا کا دیا سب کچھ ہے، بس مجھے تمہاری بیٹی چاہیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کو خوش رکھوں گا۔ ہاں، اگر تم نے رشتے سے انکار کیا تو میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، یہ یاد رکھنا۔ پھر میں تمہارا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ تم میرے باپ کے وفادار ملازم رہے ہو۔ نہیں نہیں سرکار، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا آپ کو انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ میں آپ کو انکار کر سکوں اور آپ کی دشمنی مول لے لوں۔ میں گھر جا کر ایک مرتبہ اپنی اماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ بھی اس رشتے کے لیے ہاں ہی کہے گی، انکار نہیں کرے گی۔ اور مائدہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ بھی اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرے گی؟ ارے صاحب،
وہ بھلا کیوں انکار کرنے لگے؟ آپ جیسے شخص کا اس کے لیے رشتہ آیا ہے، اس کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے۔ نہ جانے فیضان کو کہیں نہ کہیں ڈر کیوں ستائے جا رہا تھا کہ مائدہ اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرے گی۔ فیضان کو بھی مائدہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بس وہ اس سے اپنی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے فیضان شاہ کی انسلٹ کر کے اچھا نہیں کیا۔ دادی، میں کہہ رہی ہوں، میں اس مغرور شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ آپ لوگوں نے سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ ایک اتنا امیر شخص ایک ملازم کی بیٹی سے شادی کیوں کرنا چاہے گا؟ وہ ہوس پرست انسان مجھ سے شادی کر کے بس میرا استعمال کرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ مجھے چھوڑ دے گا، مگر آپ لوگ نہ جانے کیوں یہ بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اکرم، دیکھا جائے تو دھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ بھلا اتنے امیر لڑکے کو رشتوں کی کیا کمی ہوگی؟ کیا اماں، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ بہت اچھا انسان ہے، عورتوں کی عزت کرنا اسے آتا ہے۔ کیا پتا اسے ہماری بیٹی سے پیار ہو گیا ہو، ہماری بچی اسے پسند آ گئی ہو، اسی لیے وہ مائدہ سے شادی کرنا چاہ رہا ہو۔ ابا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو، آج کام کے دوران اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور جب میں نے ہاتھ چھڑایا تو اس نے زبردستی میرا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو غصے میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا اور اب وہ اسی بات کا بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ میں کل سے کام پر جاؤں گی اور نہ ہی اس شخص سے شادی کروں گی۔ شادی تو تمہاری وہاں ہی ہوگی، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح اس رشتے سے انکار کرتی ہو۔ ابا، میں روحان سے شادی کروں گی اور کسی سے نہیں، اور تم اس پر مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، روحان سے کہو کل رشتہ بھیجے، ورنہ میں تمہاری شادی فیضان شاہ سے کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ اگر اس نے کل تک رشتہ بھیج دیا تو میں تمہاری شادی چپ چاپ روحان سے کرا دوں گا، پھر چاہے مجھے اپنی نوکری سے ہی ہاتھ کیوں نہ دھونے پڑے۔ مگر اس نے رشتہ نہ بھیجا تو اپنی شادی کے لیے تیار رہنا۔ روحان، خدا کے لیے رشتہ بھیج دو، فیضان شاہ سے شادی کرنا چاہتا ہے اور ابا بھی اس سے شادی کے لیے راضی ہیں۔ میں سب کو بہت منا چکی ہوں، مگر کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اتنی جلدی مائدہ؟ میں اپنی ماں کو کیسے مناؤں گا؟ تم روکو تایا کو، ان سے کہو کہ کچھ وقت رک جائیں، میں جلدی اماں کو منا کر تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ روحان، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ اب ابا ہرگز نہیں مانیں گے اور نہ ہی اب وہ صبر کریں گے۔ کچھ کرو روحان۔ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ میری بات مان جائیں گی۔ روحان، اگر تم سے شادی نہ ہوئی میری تو میں مر جاؤں گی، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا، اماں مان جائیں گی۔ فرشتے کے لیے روحان بھی کچھ پریشان تھا، کیونکہ اس کی ماں کو منانا کوئی آسان کام نہیں تھا، مگر اب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں تھا۔ وہ اتنی آسانی سے مائدہ کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ بچپن کی محبت تھی، وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اور شاید اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اپنوں کو ناراض بھی کرنا پڑ سکتا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ روحان کی ماں بہت آسانی سے اس رشتے کے لیے مان گئی تھی۔ اس رشتے کے پیچھے اس کی کیا لالچ تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اکرم صاحب نے بھی اپنے وعدے کے مطابق مائدہ کا رشتہ روحان کے ساتھ طے کر دیا تھا۔ جب فیضان شاہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت بھڑکا، اکرم کو نوکری سے بھی نکال دیا۔ مگر اکرم کو کیا فرق پڑتا تھا؟ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا کام کر لے گا، نوکری نہ ملی تو گھر تو کسی نہ کسی طرح چلانا ہی تھا، اور گھر میں اب بچا ہی کون تھا؟ اکرم اور اس کی ماں، اور دو بندوں کی روٹی پکانا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ روحان، 1 ہفتہ رہ گیا ہے ہماری شادی میں، تمہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ روحان، جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھا، مائدہ کی بات نہ تو سن پایا اور نہ ہی اس کی بات پر اس کا کوئی دھیان تھا۔ روحان، میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ ہاں بولو، کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے سنا نہیں۔ کیا ہوا ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ 2 دن سے تم کہیں کھوئے کھوئے رہتے ہو۔ کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ اب تو 1 ہفتہ رہ گیا ہے ہماری شادی میں، کیا ابھی بھی تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ ارے نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
بس میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں شادی کا جوڑا ساتھ لے جا کر دلوانا چاہ رہا ہوں، مگر تمہارے ابا ہی پتہ نہیں اس بات پر راضی بھی ہوں گے یا نہیں۔ ارے تم ابا کی فکر مت کرو، میں ابا کو منا لوں گی، وہ مان جائیں گے۔ اب تو وہ میری ہر بات ہی مان رہے ہیں۔ تو بیٹی ہی ان کی آخری ہفتہ تو رہ گیا ہے ان سے دور ہونے میں، شاید اب انہیں بھی مجھ پر ترس آ ہی گیا ہوگا۔ چلو دیکھو، اگر وہ مان لیتے ہیں تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں تمہاری پسند کا جوڑا لے دوں گا۔ ہائے روحان، تم کتنے اچھے ہو، میری خوشیوں کا کتنا خیال رکھتے ہو۔ چلو میں چلتی ہوں، یہ نہ ہو کہ ابا آ جائیں۔ ابا، وہ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ کیا کرنا چاہتی ہوں؟ روحان مجھے اپنے ساتھ لے کر جا کر شادی کا جوڑا دلوانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ شادی کا جوڑا میں اپنی پسند سے لوں۔ اگر تم اجازت دو تو کیا میں روحان کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ ارے ہاں ہاں بیٹی، چلی جاؤ، اب اسی کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ بس خیال رکھنا کہ زیادہ دیر مت لگانا، جلدی گھر واپس لوٹنا۔ تم جانتی ہو نا، گاؤں والے پھر باتیں کریں گے۔ جی جی دادی، میں سمجھ رہی ہوں، آپ فکر مت کریں، میں جلدی گھر لوٹ آؤں گی۔ روحان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بازار تو پیچھے نہیں ہے؟ ہاں، وہ ایک نئی مارکیٹ کھلی ہے، وہاں ہی لے کر جا رہا ہوں۔ مائدہ روحان کی بائک پر بیٹھی نئی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی، نئے خواب سجا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ روحان، ہم بازار تو جا رہے ہیں نا، پھر یہ کارخانہ یہاں پہ کیوں لے آئے ہو؟ نہ جانے کیوں مائدہ کا دل بے چین ہو رہا تھا، اسے خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھی۔ ہاں چلو اندر، تمہیں کچھ دکھانا بھی ہے۔ مائدہ روحان کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ لیں آپ کی امانت، اور میرے پیسے مجھے دے دیں۔ مائدہ ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے روحان کی طرف دیکھا، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ سامنے فیضان شاہ کھڑا تھا۔ روحان، یہ سب کیا ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ فیضان شاہ نے روحان کو پیسے پکڑائے تو مائدہ سب معاملات سمجھ گئی، اور یہ بھی جان گئی تھی کہ روحان اس کو دھوکہ دے چکا ہے۔ نہیں روحان، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تم پر کتنا بھروسہ کرتی تھی، مگر تم نے کیا کیا؟ مائدہ نے دوسری طرف دیکھا تو فیضان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے نفرت مول لینے کا فائدہ نہیں، تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اب دیکھ لو، شوہر بھی گیا اور عزت بھی۔ روحان وہاں سے جا چکا تھا۔ فیضان شاہ مائدہ کے قریب آیا تو وہ روتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی۔ نہیں نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، فیضان شاہ، نہیں، ایسا نہیں کر سکتے تم میرے ساتھ۔ وہ چیخ چلا رہی تھی تو دوسری طرف فیضان شاہ کہے لگا رہا تھا، فیضان، خدا را مجھے جانے دو، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ ہاں، تمہاری گندی سوچ کو میں بہت پہلے ہی جان گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم ہوس پرست انسان ہو، تم میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تم ایک نمبر کے گھٹیا انسان ہو۔ مائدہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ روحان کو مدد کے لیے پکارے، اس کا ہر چیز سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں یوں ہی خرید کر استعمال کر کے پھینک دیتا ہوں۔ فیضان شاہ کا رشتہ ٹھکرا کر اس نے اپنے کزن سے شادی کی تھی، جو فیضان شاہ کا ملازم تھا۔ منگنی کے بعد اس کا کزن اسے شاپنگ کے بہانے فیضان شاہ کے فارم ہاؤس پر لے گیا اور چند لاکھ میں اسے فروخت کر دیا۔ گھر آ کر سب کو کہا کہ وہ بھاگ گئی ہے، پر میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، واپس گھر چلی جاؤ۔ اگلے ہی لمحے وہ واپس اپنے گھر پر گھر والوں نے دھتکارتے ہوئے رات گھر سے نکال دی۔ ابا، میرا یقین کرو، میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، روحان مجھے فیضان شاہ کے آگے بیچ آیا تھا۔ ابا، اس نے بس مجھے بدنام کرنا تھا، اسی لیے اپنے پاس رکھا اور پھر مجھے گھر واپس بھیج دیا۔ میرا یقین کرو، میں بالکل پاک صاف ہوں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ پہلے ہی پورے گاؤں میں تم نے ہماری ناک کٹوا دی، نکلی نا تم بھی اپنی ماں کی طرح ہی۔ اب میں مزید تمہیں اپنے گھر میں رکھ کے لوگوں کی باتیں نہیں سن سکتا، اس لیے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ۔ یہی سمجھنا کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔
دادی آپ کو تو مجھ پر یقین ہے نا، میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں تو روحان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے پیسوں کے لالچ میں مجھے دھوکہ دے دیا۔ دادی میری بات کا یقین کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ اس دنیا میں آپ لوگوں کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ دادی مجھے اندر آنے دو۔ اکرم، میں کیا کہہ رہی ہوں؟ ہو سکتا ہے بچی سچ ہی کہہ رہی ہو، اس کو اندر تو آنے دو، اسے اپنی صفائی تو پیش کرنے دو۔ اماں، اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا، یہ تمہارے ہی لاڈ پیار ہے جس نے اس کو بگاڑ دیا ہے۔ اب تم چپ کر کے اندر چلی جاؤ، میں خود اس کے معاملات سنبھال لوں گا۔ میں اس کے معاملے میں اب تمہیں نہیں بولنے دوں گا۔ اکرم، بچی پر رحم کرو، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ تم نے تو اس کے دل میں اپنے لیے اچھی نفرت بھر لی ہے۔ بس بہت ہو گیا، میں اب ایک منٹ بھی اس لڑکی کا چہرہ اپنے سامنے برداشت نہیں کروں گا۔ اور پھر مائدہ کے چہرے پر دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ وہ مسلسل دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ ابا، دروازہ کھولو، میری بات کا یقین کرو، میں بے قصور ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ مگر اندر سے کوئی جواب نہ پا کر مائدہ مایوس ہو گئی تھی۔ طوفانی بارش ہم نے ماحول کو مزید سوگوار بنا دیا تھا۔ وہ بارش میں بھیگتی ہوئی اپنے آنسو انہیں قطاروں میں چھپا رہی تھی۔ ضرورت دیکھنے کے بعد بھی اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، نہ کوئی جگہ نظر آ رہی تھی جہاں وہ رات گزار سکے۔ آج اسے اپنی ماں سے پہلی مرتبہ نفرت محسوس ہوئی تھی کہ کاش اس کی ماں نے وہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو آج وہ ہر کسی کی باتوں کا شکار نہ ہوتی۔ دفتہ کی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پہلے روحان کی بے وفائی کا دکھ، اس پر ابا کا اس پہ یقین نہ کرنا اسے زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ رات گزارنے کے لیے اس وقت اسے کوئی 2 فٹ کی جگہ ہی مل جاتی تو وہ بھی اس کے لیے کافی تھی، لیکن اس کے مقدر میں آج کھلے آسمان کے نیچے ہی سونا لکھا تھا۔ دن چڑھا تو آس پاس سے گزرتے لوگوں کی آوازوں سے مائدہ کی آنکھ کھل گئی۔ ہر کوئی آتا جاتا اس کو دیکھ کر باتیں کر رہا تھا۔ کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا شاید وہ فقیرنی ہے، تبھی بہت سے لوگوں نے صدقہ خیرات اس کے پاس رکھ دیا تھا جس میں پیسے بھی موجود تھے۔ وہ اٹھی تو اپنے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ بھوک سے برا حال تھا، تبھی ان پیسوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو جیسے اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ تبھی وہ چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں چھپائے رو پڑی تھی۔ یہ کیسے دن دیکھنے کو مل رہے تھے؟ کیا اب وہ ایک فقیرنی کی زندگی گزارے گی یا پھر لوگوں کے صدقے خیرات کے سر پر وہ اپنی خواہشات پوری کرے گی؟ اب تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ مرتے دم تک وہ واپس نہیں جائے گی۔ وہ کچھ بھی کرے گی، کیسی بھی زندگی گزارے گی، مگر اپنے باپ کے در پر دوبارہ نہیں جائے گی جہاں سے دھتکاری گئی تھی۔ وہ سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی جب زمان نے اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کھڑا کیا، پھر اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ شکر خدا کا کہ تم مل گئی۔ تم جانتی ہو کل رات سے میں مارا مارا پھر رہا ہوں صرف تمہیں تلاش کرنے کے لیے، نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی۔ میں اماں کی طرف سے تمہارے گھر گیا تھا مبارکباد دینے کے لیے، مگر وہاں پر جا کر پتا چلا کہ تمہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ مگر تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ تم نے اپنے مشکل وقت میں مجھے یاد نہیں کیا۔ میں تو تمہیں اپنی بہترین دوست سمجھتا تھا، مگر تم نے اجنبیت دکھا کر یہ بات ثابت کر دی کہ میں تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مائدہ جو ابھی تک اپنے ہوش میں نہیں آئی تھی، اپنے سامنے اپنے بچپن کے بہترین دوست اور کزن کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ زمان، تم یہاں پر؟ تم جانتے ہو کہ مجھے کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میرے ابا کو مجھ پر یقین نہیں، اور روحان نے جو کیا میرے ساتھ۔ تمہارا نام مائدہ ہے کیا؟ مائدہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی تھی۔ وارڈن کی آواز نے اس کو اس کے ماضی سے باہر لا پٹکا تھا۔ جی ہاں، میں ہی مائدہ ہوں، تمہیں میڈم بلا رہی ہیں۔ مائدہ آج پہلے دن آپ آئی ہیں۔ میں آپ کو یہاں کے طور طریقے بتا دوں۔ یہاں پر رہنے والی ہر لڑکی اپنا خود کا کاروبار کر رہی ہے اور پیسے کما رہی ہے۔ ہم نے کسی کو بھی ایسے فری میں نہیں رکھا، تو بیٹا آپ کو بھی یہاں رہ کر کام کرنا ہوگا، خود مختار بننا ہوگا۔
یہاں ہمارے ایک رول ہے کہ جب ہم ایک لڑکی کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیتے ہیں تو اس کو یتیم خانہ چھوڑنا پڑتا ہے، پھر وہ اپنا کاروبار کرتی ہے اور اپنا گھر بناتی ہے اور خود کے پیروں پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، ایک صورت میں وہ واپس یتیم خانے آ سکتی ہے اگر اس کے کاروبار میں اس کو نقصان ہوا ہو اور اس سے سب کچھ چھن جائے، مگر یہ بھی صرف اسی شرط پر کہ وہ اپنا کاروبار بچانے کی آخری حد تک کوشش کرے۔ مائدہ وارڈن کی بات سن رہی تھی۔ تو بتاؤ مائدہ، تمہیں سب سے اچھا کیا کام آتا ہے؟ سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا یا کچھ اور جو تمہیں سب سے اچھا کام آتا ہے؟ تمہیں جس کام میں مہارت ہے ہم تمہیں اس کام کی تعلیم دیں گے تاکہ جو کمی بیشی ہوگی وہ نکل جائے، اور پھر ہم آپ کو آپ کا کاروبار کھڑا کر کے دیں گے، اور پھر آپ کو یہ یتیم خانہ چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور ہم اس سب کے لیے 6 مہینے کا وقت دیتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد یہاں سب کمرے خالی ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے اس یتیم خانے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ کو بھی اس یتیم خانے میں اس لیے جگہ مل گئی ہے کیونکہ آپ کے کمرے میں رہنے والی لڑکی کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو گیا، خدا اس کی مغفرت کرے۔ اب آپ بتائیں کہ آپ کس کام میں مہارت رکھتی ہیں؟ مائدہ جلدی سے ہوش میں آئی تھی۔ میڈم، میں سلائی کڑھائی کر لیتی ہوں بہت اچھے سے۔ بہت بہترین، تمہیں اب اسی سلسلے میں ٹریننگ دی جائے گی تاکہ تمہارا ہاتھ پروفیشنل پیمانے پر صاف ہو سکے۔ مائدہ دن رات محنت کر رہی تھی۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ اس کی زندگی اسے کہاں لے آئی، مگر انسان کو زوال تبھی آتا ہے جب اس کو عروج ملنا ہو۔ 1 سال کا وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ اس 1 سال میں زمان نے مائدہ سے ملنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اب وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ مائدہ نے صاف الفاظ میں سب کو کہہ دیا تھا کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی۔ مائدہ کو خبر ملی تھی کہ اس کی دادی بھی اب اس دنیا میں نہیں رہیں اور اس کا باپ مزدوری کر کے خود کا پیٹ پال رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کو بغیر کسی نام کے ہر مہینے اتنے پیسے بھیج دیتی تھی کہ اس کا باپ آرام سے زندگی گزار سکتا تھا۔ میڈم، فیضان گروپ آف انڈسٹری کے ساتھ آج میٹنگ ہے آپ کی، اگر آپ کہیں تو میں میٹنگ اٹینڈ کر لوں؟ نہیں، یہ میٹنگ میں خود اٹینڈ کروں گی۔ میڈم، فیضان صاحب بہت بے چین ہیں ہمارے ساتھ ڈیل کرنے میں۔ ہاں، یہ وقت بھی آنا تھا مسٹر زمان صاحب۔ میڈم، تم باہر جاؤ کاشف، مجھے فیضان صاحب سے کچھ اکیلے میں بات کرنی ہے۔ جی تو فیضان صاحب، کیسا رہا یہ سرپرائز؟ میرے جیسی لڑکیاں تو آپ ویسے ہی استعمال کر کے پھینک دیتے تھے۔ فیضان شاہ شرمندہ ہے کیا؟ مائدہ نے اس کے سامنے اس کو چڑھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ ایک دم آگ بگولا ہو گیا۔ مائدہ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی۔ اگر مائدہ چاہیے تو وہ فیضان کی مدد کر کے اس کے کاروبار کو آگے بڑھا سکتی تھی، اگر چاہتی تو اس کے کاروبار کو بند بھی کر سکتی تھی۔ اب اس پر ہی منتظر تھا۔ فیضان تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ اب وہ کس طرح مائدہ کو منائے۔ وہ بھی فیضان سے بات کر رہی تھی جب ایک ملازم نے اس کے کمرے میں آ کر، باہر ایک لڑکا ہے بہت بری حالت میں، کہہ رہا ہے اسے نوکری کی ضرورت ہے، پھر کیا کریں؟ تو کیا میں اس کو بھیج دوں؟ آپ اس کا انٹرویو کر لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر اندر آنے والے شخص کو دیکھ کر مائدہ کے ہوش اڑ گئے۔ میں میلا کچیلا سا سوٹ جس پر استری نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پاؤں میں رف جوتا، سر کے بال بکھرے ہوئے، وہ تو اللہ کے بدلے پر حیران تھے، اور اس کو چاہتا ہے زوال دیتا ہے اور اس کو چاہتا ہے جب بخش دیتا ہے۔ اللہ نے مائدہ کو اتنے عرصے بعد عزت بخش دی اور اس کے بدلے زمان کی بیوی اس کا گھر خراب کر رہی تھی۔ فیضان اس کی منتیں کر رہا تھا تو وہ 1 منٹ بس اس کو معاف کر کے اس کے ساتھ ڈیل کر لے، ورنہ اس کو بہت کروڑوں کا نقصان ہوگا۔ تو دوسری طرف روحان اس کے ہی رحم و کرم پر تھا، اس کی ہی نوکری کی تلاش کر رہا تھا کہ کہیں اس کو نوکری مل جائے۔ مائدہ نے تو نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسے عجیب لوگوں کو وہ منہ نہیں لگاتی، اور یہاں تو وہ نوکری مانگنے آ گیا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد مائدہ کو اچھا تو کچھ نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی ذات اور عادات کے بالکل برعکس تھا، مگر وہ کیا کرتی؟
یہ سب کرنا اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے اتنے سال محنت کی، اتنا سب کچھ برداشت کیا، اور پھر کہیں جا کے یہ مقام ملا۔ یتیم خانے میں رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا، خود کو ایک ہی روٹین میں ڈالنا بھی آسان کام نہیں تھا۔ وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا، ایک ہی جیسی زندگی گزارنا اس کے لیے کوئی آسان مرحلہ نہیں تھا، مگر اس نے پھر بھی سب کچھ برداشت کیا تاکہ وہ اگلے وقت میں اپنے لیے کچھ کر سکے، اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ یہی وجہ تھی کہ مائدہ کا صبر رنگ لے آیا تھا۔ یتیم خانے میں رہنے کے بعد اس کو نہ جانے کتنی ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کسی ایسی جگہ پر رہنا جہاں پر وہ پہلے کبھی نہ رہی ہو، ہر کسی کو رہنے سے روک بھی نہیں سکتی تھی۔ وقت بے شک بہت جلدی بدل گیا تھا، مگر اس وقت کو بدلنے کے لیے مائدہ نے خود کو کتنی مرتبہ بدلا تھا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اور ایک بنی بنائی بناوٹ کو بدلنا کتنا مشکل تھا، خود کی ذات کو ریزہ ریزہ کر کے دوبارہ جوڑنا کتنا مشکل، یہ صرف کوئی مائدہ سے پوچھتا۔ مائدہ نے تو خود کی ذات کو بدل کے رکھ دیا تھا، مگر اسے اتنا یقین تھا کہ ایک روز وہ اپنے پیروں پہ ضرور کھڑی ہوگی۔ خدا نے عزت اسے بخشی تو دنیا دیکھتی رہ گئی۔ کہاں اسے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا گیا تھا کہ اس کی ماں گھر سے بھاگ گئی تھی، اور آج وہ نہ جانے کتنے ہی گھروں کی مالک تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔